جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عظیم بھائی، یہ جو آپ نے معاملہ بیان کیا نا، یا اس کے بارے میں پوچھا ہے یا بتایا ہے کہ مساجد کے اندر جو ہے رمضان کے اندر خاص طور پہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نماز کے انتظار میں، یا ویسے یا ایون اعتکاف میں یا کسی بھی معاملے کے اوپر، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ اور پبلک بھی ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو دوسرا بندہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے نا، یا پڑھ رہا ہوتا ہے، یا کوئی نماز پڑھنے آتا ہے، تو اس کی ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے لوگوں کو بہت احتیاط کا کام لینا چاہیے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ہم احادیث دیکھتے ہیں نا، تو اس کے اندر جو ہے نا دوسرے بندے کی احتیاط بہت ضروری ہمیں نظر آتی مختلف جگہوں کے اوپر۔ جیسے میں نے آپ کو حدیث بھی بھیجی نا ایک، کہ نبی علیہ السلام نے بتایا کہ اس طرح سے ایک اعتکاف کا معاملہ تھا رمضان میں، تو ایک شخص جو ہے وہ بتایا گیا کہ نماز میں اگر ہوتا ہے تو وہ اپنے اللہ سے بات کر رہا ہوتا ہے، یا اس سے گفتگو میں مصروف ہوتا ہے، یا اس سے مناجات کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس وقت تم میں کیا کرنا ہے کہ قرآن پاک جو ہے نا وہ بلند آواز سے مت پڑھو، تاکہ تم مومنوں کو تکلیف دینے کا سبب نہ بن جاؤ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو علامہ البانی نے بھی اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں روایت سے یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ ہمیں جو ہمارے آس پاس لوگ ہیں نا، چاہے وہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، یا وہ کسی اور نماز کے انتظار میں ہے، تو ہمیں ان کے لیے بہت احتیاط والا کام کرنا ہے۔ ہاں، اگر کوئی مثال ہے کہ اکیلا بندہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، یا پھر کسی کی تلاوت اتنی اچھی ہے کہ لوگ خود اس کو آ کے کہتے ہیں کہ یار ہمیں قرآن پاک سناؤ، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر صحابہ میں سے کسی کو کہا کرتے تھے کہ آپ مجھے قرآن سناؤ، تو پھر وہ اونچی آواز میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ پڑھ کے سناتا تھا، لوگ سنتے بھی تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنتے تھے۔ وہ معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، جیسے قرآن پاک کی کوئی محفل سجائی ہو، حلقہ سجایا ہو، جس کے اندر ایک شخص جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے اور اس کا مطلب سمجھا رہا ہے، یا پھر ویسے پڑھ کے سنا رہا ہے کہ لوگوں کے دلوں کو معطر کرے۔ وہ معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں وہ روایات بھی مل جاتی ہیں، اور ایسی بھی میں نے آپ کو بیان کر دی کہ جس کے اندر پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں دوسروں کے حقوق کا بہت خیال کرنا ہے، کہ دوسرا بندہ جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ یہ تو آپ صرف وہاں نارملی پڑھنے کی بات کریں، لوگ کیا کرتے ہیں کئی دفعہ کہ جناب محلوں کے اندر ہوتا ہے ایسے پاکستان کے اندر، کہ کئی دفعہ جو ہے ایسی تلاوت کرنا شروع کر دیں گے، مطلب جب دل کیا، اور وہ اسپیکر کے اندر باقاعدہ جس اسپیکر ٹیسٹ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ٹیسٹنگ ہو رہی ہے، کبھی ویسی اپنی قرت ٹیسٹنگ ہو رہی ہے، تو وہ کرنا شروع کر دیں گے۔ وہ جس سے محلے کے اندر اگر کوئی بندہ سویا ہوا ہے یا کوئی معاملہ اس کا، تو وہ بھی ڈسٹرب ہوگا۔ میں یہ صرف ایک مطلب سمجھ لیجیے کاغذی یا پھر سنی سنائی بات نہیں کر رہا، میں نے خود ایسے دیکھا ہوا ہے، بلکہ جماعت اہل حدیث کے ایک اس وقت نا بڑے عہدے کے اوپر ایک لڑکا ہے، جاننے والا بڑا ہے مطلب، تو وہ بھی یہ کام کیا کرتا تھا۔ مطلب ہم نے یہ چیز اس کو بچپن میں دیکھی ہے، کیونکہ وہ مسجد اس کے والد صاحب نے بنائی ہوئی تھی، یا وہ اس کے وہاں امام تھے، تو وہ بچہ یا وہ لڑکا جو ہے نا حافظ قرآن تھا، تو وہ اکثر ہی سنڈے کو کبھی صبح صبح شروع ہوا ہے، کبھی کئی دفعہ رات کو 10 بجے شروع ہوئے ہیں اسپیکر کے اوپر، یعنی وہ اسپیکر جس کی آواز جو ہے مختلف جگہوں پہ جاتی ہے۔ اب مثال ہے ہمارا اپنا گھر اس مسجد سے جو ہے نا سمجھ لیں کوئی 100 گھر دور تھا، یا 50 گھر دور لگا لیں، لیکن اتنی دور ہونے کے باوجود بھی، یعنی اگر ہم پیدل جاتے مسجد تو ہمیں تقریباً 7-8 منٹ واک کے لگتے، تو ہمیں گھر تک اس کے اسپیکر کی اتنی اونچی آواز آ رہی ہوتی تھی، ہم سوچتے تھے جو قریب لوگ ہوں گے وہ کتنا ڈسٹرب ہو رہے ہوں گے۔ تو اس لیے ہمیں ہر لحاظ سے جو ہے نا قرآن پاک کو جو ہے وہ بڑے احتیاط کرنی ہے اس کے اندر، اور اس میں افراط و تفریط سے بھی بچنا ہے۔ مثال ہے اگر کسی کی تھوڑی تھوڑی بنبناہٹ کی آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی مثال ہے زوں زوں کر کے آپ جیسے کوئی بندہ پڑھ رہا ہے اپنے منہ کے اندر پڑھ رہا ہے، تو اس میں ہمیں کوئی اس کے اوپر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ تو اتنی اونچی نہیں پڑھ رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی ڈسٹرب ہو رہا ہے، اتنی آواز سے پڑھ رہا ہے، یا باقی لوگ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، کئی دفعہ یہ ہوتا ہے، میں نے خود یہ چیز دیکھی ہے کہ میں قرآن پاک اگر مسجد میں پڑھ رہا ہوں اور میرے پاس بھی کوئی اونچی آواز میں پڑھ رہا ہو، یا پھر ایسے زوں زوں کر کے پڑھ رہا ہو، تو میرا دھیان اس کی طرف جانے لگ جاتا ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے یا کیا چیز پڑھ رہا ہے، مطلب
آپ کو پتہ ہے اگر قرآن پاک تھوڑا تھوڑا سمجھ آ رہا ہو آپ کو تو آپ کہیں کے کہیں پہنچ جاتے ہیں. اگر کوئی کسی اور کو پڑھتا ہوا سن رہے ہوں تو وہ پھر آپ خود بھی ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ خود فوکس کرتے ہو قرآن پاک پہ, آپ دوسرے کی آواز کی وجہ سے اس کے فوکس میں چلے جاتے ہیں. تو اس لیے بڑی احتیاط کرنی چاہیے ہمیں خود بھی. لیکن چونکہ ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ 2+2=4 کی طرح واضح کوئی حکم قرآن پاک کے اندر اس طرح کا نہیں ملتا جس سے ہم لوگوں کو چپ کرا دیں جا کے, تو اس لیے ہمیں بھی دوسروں کو بھی اسپیس دینی چاہیے اس حوالے سے. لیکن جو وہاں پہ کوئی مسجد کے امام ہو یا خطیب ہو, ان کو چاہیے اس طرح کی چیزوں کی اناؤنسمنٹ کر دیں, یا مسجد کے اندر اس طرح کے کوئی رولز لکھ کے لگا دیں نوٹس بورڈ کے اوپر کہ باقیوں کے بھی آپ خیال کریں. تو اس لیے جب قرآن پاک جو ہے نا وہ کوئی بندہ بھی پڑھ رہا ہو تو اس کو چاہیے اپنے منہ میں پڑھے یا اتنی آواز سے پڑھے کہ لوگ دوسرے جو ہیں ان کی نماز میں, تو نماز کی تو وہ تو بالکل ہی اس کی تو اجازت ہی نہیں نا ہے. کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو, مثال ہے مسجد میں کوئی بندہ سنتے پڑھ رہا ہو, نفل پڑھ رہا ہو, تو اس کے قریب جو ہے اگر کوئی ایسا پڑھنا شروع کرتے وہ تو واضح ممانعت حدیث کے اندر آگے جو میں نے بیان کر دی. لیکن ویسے جنرل ممانعت جو ہے وہ پھر وہاں کے امام کو چاہیے کہ لوگوں کو سمجھائیں کہ اس طریقے سے نمازیوں کا بھی احترام کریں, اور جو لوگ وہاں پہ آپ کے علاوہ بھی لوگ ہیں وہاں پہ قرآن پڑھنے والے, تو ان کا بھی آپ اکرام اور احترام کریں اس حوالے سے کہ کسی کو ذرا بھی تکلیف نہ ہو, اس حوالے سے نہ کوئی ڈسٹربنس ہو. واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.